بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین جانیں 75 سال سے پاکستانی قوم میں کوئی ایسا لیڈر نہیں گزرا ہے جس نے دین اسلام کا نام لیا ہو لیکن فریب کے ساتھ نہ لیا ہو اور نوجوانوں کو اور قوم کو مس لیڈ نہ کیا ہو۔ اس قوم کو قیادت کی ضرورت ہے، لیکن کون سی قیادت؟ نام تو لیتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں کرتے ہیں اور بات کو کھول کے بیان نہیں کرتے ہیں۔ اب پہلے یہ ایک بہت ہی انقلابی ذہن والے ایک جرنیل گزرے ہیں، ان کا یہ آپ بیان سنیں اور اس کے بعد اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جو سن رہے ہیں، میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیادت کے لیے چن لیا ہے، لیکن آپ کو اپنے اندر کو ضمیر کو صاف کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنا کردار سازی کرنی پڑے گی۔ جہاں آپ دنیا کے کام کریں گے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ کو روک لیا جائے، آپ ڈائنامزم دکھائیں۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں، میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیادت کے لیے چن لیا ہے، لیکن آپ کو اپنے اندر کو ضمیر کو صاف کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنا کردار سازی کرنی پڑے گی۔ جہاں آپ دنیا کے کام کریں گے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ کو روک لیا جائے، آپ ڈائنامزم دکھائیں۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو یہاں بیٹھے یہ ہمارے جنرل حمید گل صاحب ہیں، پاکستانی نوجوانوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ کو دنیا کی قیادت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ ایک شعر ہم نے پڑھا تھا وہاں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، وہاں جو ایک رسالہ چھپتا تھا، کہتے ہیں جسے کیڈٹ، اصل میں لفظ قیادت ہے، قیادت اس کو ملتی ہے جسے شوق شہادت ہے۔ تو دیکھیے، قیادت صرف قیادت لینے سے آپ کو مسئلہ نہیں حل ہوگا، اور دنیا کی قیادت کیا آپ کو ملے گی؟ خود آپ کو اپنے ملک کے اندر قیادت نہیں مل پائی ہے۔ اور انقلابی ذہن رکھنے والے جرنیل کا جب یہ حال ہے، تو جو دوسرے ماڈرن قسم کے اور روشن خیال قسم کے جو جرنیل گزرے ہیں یا سیاسی لیڈر گزرے ہیں یا جو بھی اس قوم کے قائدین گزرے ہیں، وکیل ہوں یا شاعر ہوں، انہوں نے اسلام کی روح کو پیش نہیں کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، قیادت کس طرح کی قیادت؟ وہ جو اگر مدینہ ریاست بنانے کی اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اپنے دین اسلام کی قیادت کی بات کرتے ہیں، وہ تو عقیدے کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، وہ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، وہ نظریاتی لوگ تھے۔ ان کو یہ فہم حاصل ہو گیا تھا کہ ان کا معبود ایک ہے اور اس معبود کی فرما برداری کرنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ تعداد کو نہیں دیکھنا ہے، وسائل کو نہیں دیکھنا ہے، حالات کو نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھنا ہے تو اپنے مالک اور خالق کے حکم کو دیکھنا ہے، فرما برداری کو دیکھنا ہے، اور ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مقصد ایک ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مالک فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وہ میری اطاعت کریں، میرا حکم مانیں، اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح میں چاہتا ہوں۔ جس نے بنایا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اور پھر اس نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم میرے حکم کو مانو گے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ چند سال ہیں، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اور اس کے بعد مالک فرماتا ہے ایسی بادشاہت میں تمہیں دوں گا کہ جس کا آج بڑے سے بڑے دنیا کے بادشاہ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ میرے وعدے صرف آخرت کے لیے ہیں، وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، یہ بھی وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں سربلند کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تمہیں سر بلند کیا جائے گا۔ تو آج کے یہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وعدے صرف تسلی دینے کے لیے تھا، کیونکہ ہم مومن بھی ہیں، اور سر بلند ہونے کی بجائے وہ جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو خاص کر، کہ ان فریبکاروں کی باتوں میں نہ آؤ۔ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے یہ مشروط وعدہ تھا کہ تم مومن بن کے دکھاؤ، ہم تمہارا سر بلند کریں گے۔ تم مومن بنو نا، تم تو مزاروں کی میل چاٹنے والے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے، واسطے وسیلے والے، رکوع اور سجدے والے ہو۔ جس طرح ہندو اپنی مورتیوں کے سامنے جھکتا ہے اور وہاں سجدے کرتا ہے، وہ کہتا ہے ڈنڈوت کی، میں نے مہاراج کی ڈنڈوت کی،
اور یہ مسلمان نوجوان ہیں، یہ علی جوہری کی قبر کے اوپر، عبد القادر جیلانی کی قبر کے اوپر، علی رضی اللہ عنہ کے مزار کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک دیتا ہے، بر امام جا کے ماتھا ٹیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے سجدہ تعظیمی کیا ہے۔ اچھا فراڈیو، مردوں کے پجاریوں، تم زندہ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ وہاں بھجن گاتا ہے اور یہ قوالی گاتا ہے، حل اٹھتا ہے اس کو۔ میں نے اس گبرو نوجوانوں کو دیکھا ہے کفر و شرک کی قوالیوں کے اوپر، خاص کر عمران خان صاحب جھومتے ہیں، اپنے جنرل باجوہ صاحب جھومتے تھے شرک یا نعت کے اوپر۔ انجام کیا ہوا ہے بتائیے؟ سب کا یہی انجام ہونا ہے، یقین کیجیے۔ کوئی ایک بھی نہیں ہے لیڈر جس نے ایمان کا نام لیا ہو، توحید کا نام لیا ہو، رد شرک کا نام لیا ہو، اللہ کا نام لیا ہو۔ سب دنیا دار ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یقین کیجیے۔ میری 60 سال کے قریب عمر ہونے والی ہے، لیکن میں نے کسی نہ سیاسی لیڈر کو دیکھا ہے، کافی یعنی ان کو وقت ملا ہے کہ نہ کسی جرنیل کو دیکھا ہے، نہ کسی فوجی افسر کو دیکھا ہے یونٹ کے درمیان جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا، کسی کے اندر وہ ایمان ہو جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا اور ان جرنیلوں کا اور ان فوجی افسروں کا ایمان تھا، وہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اگر وہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو یہ ماحول آپ کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ مشرکانہ ماحول کے پلے ہوئے ہیں، یہ ذہنی مروبیت ہے ان کے اندر، انگریزوں کے غلام رہے ہیں، وہ غلامی نہیں نکلتی ہے، انہی کا سا ماحول بننا چاہتے ہیں، انہی کا سا ڈریس پہنتے ہیں، انہی کیسا شکلیں بنانا چاہتے ہیں، انہی جیسے کھانے اور انہی کے جیسے رسم و رواج ہیں ان کے، تو یہ کیسے مومن بن سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کو کیسے غلبہ دے سکتے ہیں؟ کوئی بڑے لیول پر کوئی جوش میں نہیں آتا ہے، کسی کا خون نہیں کھولتا ہے اللہ کی نافرمانی کے اوپر، اس کو دیکھے اور اس کا ذرا خون کھولے، تو ایسا معاملہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال مایوسی بھی کفر ہے۔ میں تو اپنے بھائیوں کو اور نوجوانوں کو اسی ایمان خالص کی طرف گزشتہ 37 سال سے بلا رہا ہوں اور انشاءاللہ پوری زندگی بلاتا رہوں گا کہ اگر صحیح معنوں میں اپنی جوانی کو امر کرنا چاہتے ہو، ہمیشہ کی جنتیں حاصل کرنا چاہتے ہو اور دنیا میں بھی عزت، صحیح معنوں میں پوری دنیا کا غلبہ اور صحیح معنوں میں صالح قیادت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایمان خالص کی طرف آؤ۔ چھوڑو ان فریبکاروں کو، ان بریلوی، دیوبندی، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی صوفی صاحب ہیں، اور کوئی پیپل پارٹی میں ہے، کوئی پی ٹی آئی ہے، سارے فریبکار ہیں، یقین کیجئے، سارے دنیا دار ہیں۔ ان کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر دو گے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں ریٹائرڈ آرمی افسر ہوں 7 پنجاب ریجمنٹ سے، میرا پی اے نمبر 23232 تھا، اور 70th PM میں لانگ کورس میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، پہلے جونیئر کیڈٹ بٹالین میں، اور ابھی یہ جو رجیم چینج ہوا ہے اور اس کے بعد جرنیل صاحب چینج ہوئے ہیں، ان کو بھی میں نے اپنے ویڈیوز کے اندر خطاب کیا ہے، ان کو درست موقف اختیار کرنے کی میں نے نصیحت کی ہے کہ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، ایکسٹینشن بھی لے لی تو 6 سال بعد یہ ٹوپی اتارنی پڑے گی، سٹک دینی پڑے گی، اور اگر اور ایکسٹینشن لے لی 9 سال بعد پھر بھی یہی کچھ ہوگا۔ لیکن کچھ کر کے جاؤ اللہ کے بندو، یہ موقع آپ کو ایسے نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس نے جرنیل ایسے نہیں آپ کو بنایا ہے، صدر اور وزیر اعظم وہ ایسے نہیں بناتا ہے، وہ اپنی فرما برداری چاہتا ہے، پہلے خود اللہ کے فرما بردار بنو اور پھر عوام کو، کیونکہ سب کا بوجھ آپ کے اوپر ہے، سب کا بوجھ آپ کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک راہ ہے جس طرح گڈریا ہوتا ہے، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، جتنا بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہوگا۔ اسی لیے یہ جمہوریت کا سسٹم، یہ اسلام کی ضد ہے، کیونکہ جمہوریت کے اندر انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مجھے اپنا بڑا مان لو، مجھے یہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے وہ یا تو خائن ہے اور یا بیوقوف ہے، دونوں میں سے ایک صورتیں ضرور ہے۔ تو یہ خائن لوگ ہیں، کس طرح ان کو موقع ملتے ہیں، کتنی لوٹ کسوٹ اور اپنے کرپشن اور بینک بیلنس ہر ایک نے اپنے دوسرے ملکوں میں جا کے رکھے، پھر بھی یہ قوم ہے یہ نہیں کے پیچھے دوڑتی، یہ نہیں کہ زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے۔ اور پھر یہ بہت بڑی حیرانگی ہوئی ہے، یہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب جس نے جو کردار ادا کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کھیل کھیلا ہے پوری قوم کے ساتھ، فوج کے ساتھ اور سیاسی لوگوں کے ساتھ، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور جو بھی ریٹائر ہوتے ہیں، کوئی جزیرے لے رہا ہے، کوئی بینک بیلنس لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اللہ کے بندو، اس لیے آپ کو پاکستان کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، وہ جو قسمیں کھائی تھی آپ نے پاکستان کی سالمیت کی اور خیرخواہی کی، وہ تو ٹوٹ گئی ہیں آپ کی، تو اللہ یہ کہ کوئی اس پر قائم رہے۔ میں نے بھی قسم اٹھائی تھی، اور اسی وجہ سے خیرخواہی کے طور پر پاکستان کی خیرخواہی، اپنی فوج کی خیرخواہی، اپنے ملک کی خیرخواہی اور انسانیت کی خیرخواہی اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے میں نے یہ
چینل بنایا ہے، یوٹیوب کا چینل ہے، ہر میرا ویڈیو، ہر بیان اسی ایمان خالص کے گرد گھومتا ہے۔ مانو گے اپنا برا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، چاہے صدر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے جرنیل ہو، چاہے کوئی بڑا ڈی ایس پی ہو، اور وہ سی پی او ہو، کیسے کیسے رینک کے میڈل ان سے اٹھائے نہیں جا رہے، لیکن کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے۔ اور اگر کارنامہ بیان کیا جاتا ہے تو اندازہ لگائے کہ بھٹو صاحب تھے، انہوں نے وہ فوجی قیدی چھڑائے تھے، قیدی یہ کارنامہ ہیں، تو قیدی کرائے کس نے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ ایک ہمارا دایاں بازو کاٹ دیا گیا، کیا ہوا ہے؟ یہ سب ذلت کی ایک تاریخ ہے، اور اس دبے کو مٹانے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ کیا ہو رہا ہے، ظلم، زیادتی، ناانصافی، اور تحریک انصاف جو اٹھی ہے، اقتدار بھی ملا ہے، وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ججوں کی جو لسٹ ہے پوری دنیا کے اندر، اندازہ لگائیے، عقل حیران ہے کہ پتہ نہیں 100 سے 50 سے بھی اوپر ہے ان کا جو ریٹ ہے جسٹس کا اور انصاف کرنے کا۔ اور باقی دیکھ بھی رہے ہیں ہم، ان سے کوئی انصاف یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اصل میں ایمان نہیں ہے، دنیا داری ہے، دینداری نہیں ہے، تب یہ معاملہ ہے۔ یہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے اللہ کے سامنے جانے کے بعد ان کی کیا درگت بننے والی ہے۔ چاہے چیف جسٹس ہوں، چاہے جرنیل ہوں، چاہے لیڈر ہوں، زندہ باد کے نعرے ہوں، ان کے نام کی روڈیں بنی ہوئی ہوں، اور قائد ملت اور قائد اعظم اور شاعر مشرق اور کیا کیا ان کے القاب دیکھیے، لیکن کوئی قابل ذکر ایمان کے حوالے سے کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ کسی نے شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے، کسی ظالم کے منہ سے یہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ مزار کیوں پوجے جا رہے ہیں، یہ درگاہیں کیوں پوجی جا رہی ہیں۔ خالق بت پرستی ہے، کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ عالم دین جو ہے وہ ان کی جو ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اس جمہوریت کے مشرکانہ سسٹم میں آ گئے ہیں۔ چاہے طارق القادری ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے طارق جمیل ہو، وہ بھی بس سارے چاپلوسی لگے ہوئے ہیں، اقتدار والوں کی چاپلوسی، اور دعا مانگتے ہیں تو مشرکانہ طریقے سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ کر دے، فلاں کے صدقے۔ بتاؤ اگر یہ کہہ دیا جائے غفور الرحیم ہونے کے صدقے کر دے، اپنی رحمت کے صدقے کر دے، یہ برا لگتا ہے؟ یہ چونکہ قرآن کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس لیے یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ ان کو طریقے پسند ہیں اپنے علماء اور اکابرین اور اپنے مسلک کے، اور جب تک یہ مسلک پرستی نہیں ختم ہوگی، فرقہ پرستی نہیں ختم ہوگی، اور یہ جمہوریت کا سسٹم نہیں ختم ہوگا، کوئی خیر نہیں آ سکتی امت کے اندر۔ اور بالفرض بھائی ہو کر کرو کچھ معاملہ کر بھی دو، پاکستان کو سب سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، مان لیا، ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے، تو پتہ کیا ہوگا؟ جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ مثالیں دیتے ہیں کبھی سوئٹزرلینڈ کی، اور کبھی انگلینڈ کی، اور کبھی فرانس کی۔ کبھی ان کا انجام بھی دیکھا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے اکانومسٹ اور بڑے بڑے صدر اور وزیر اور جو بڑے بڑے بل گیٹ اور وہ جو جتنے بھی ہیں، یعنی ان کا آگے انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو کیا وہاں پہنچنے کے بعد پھر توبہ کرو گے، پھر واپس آنے کا ارادہ کرو گے؟ واپس تو نہیں آ سکو گے۔ آج موقع ہے، جو مر گئے وہ گئے فارغ ہو گئے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے۔ تو ابھی میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی اور جنرل شمشاد صاحب کے لیے بھی، تقریباً یہ مہینہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی قابل ذکر اس کا رسپانس نہیں ہے، کیونکہ یہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں سارے کے سارے۔ ان سے زیادہ خیر کی امیدیں مت رکھو اللہ کے بندو۔ اگر امید رکھنی ہے تو اپنے مالک اور خالق سے رکھو، اس کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو، اور اس انداز سے اصلاح کرنے کی کوشش کرو جس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر توحید کی دعوت اٹھائی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزے اور عمرے نہیں کرتے ہیں، اب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، قرآن حفظ بھی ہے، تراویحیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، چادریں بھی ہیں، عرس اور میلے بھی ہیں، یا علی مدد کی پکاریں بھی ہیں، یا رسول مدد کی پکاریں بھی ہیں، یا غوث پیا بھر دو جولی میری، یا محمد تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی۔ اچھا، تو جب یہ نعرے لگیں گے اور اس کے بعد دین اسلام کا اس طرح پھر چہرہ اتر جاتا ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، اور سب سے بڑی بات دیکھیں ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب، کتنی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی ہے، کتنے مسائل دیے، یوتھ پوری ان کے حصے میں ہے، یعنی قبضے میں ہے، ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی ہر تقریر، ہر بیان، حتیٰ کہ UN میں بھی جا کے انہوں نے جو تقریر کی ہے وہاں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد جو شرک ان کے اسٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، جو فحاشی، اور خود جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کا لا الہ الا اللہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب یہاں انہوں نے پٹا بندوایا، میں نے دیکھا ہے، یا علی مدد کا پٹا بندوایا ہے، اور سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے جنرل یہ امیر گل صاحب ہے، کبھی ایمان عقیدے کی بات ان سے آپ نہیں سنیں گے، بس دنیاوی لحاظ سے انقلاب لے آؤ، پتہ نہیں وہ نرم انقلاب، فلاں انقلاب، قیادت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے آ جائے گی؟
نہیں آ سکتی ہے، کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی دوگلی پالیسی میں آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ بتائیے اگر ایمان عقیدے کی بات لے کر اٹھتے، کوئی بات نہیں، مخالفت تو پھر بھی ہونی تھی، تکلیفیں بھی آنی تھی، لیکن اللہ کے اپنا بہت بڑا مقام بنا لیتے۔ اب وقت ختم ہو گیا، اب نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اب جو زندہ ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرے۔ اس سلسلے میں میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کا بالکل صحیح بات بتاؤں گا۔ اللہ کے بندوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے اوپر، ترس آتا ہے مجھے یقین کہ نہ دنیا آپ کے ہاتھ آ رہی ہے اور آخرت تو بربادی یقینی ہے۔ اللہ یہ کہ توبہ کرو، سچی توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس طرف رخ تو کرو، اس طرف رخ تو کرو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے صحافی لوگ ہیں، کتنا بہترین ان کو موقع ملتا ہے، اور بڑے زبردست مقرر بھی ہیں۔ عمران ریاض خان ہیں، حقیقت ٹی وی والے ہیں، اور سمیع صاحب ہیں، سارے ہیں، لیکن ایمان عقیدے سے اس طرح چوری ہے، اس طرح بھاگتے ہیں، اس طرح پسینے ان کے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے سال ہو گئے میرا یہ چینل سامنے آ رہا ہے، کبھی انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، وہاں بلی بیمار ہو گئی تھی، فلاں جگہ یہ ہو گیا تھا، ایک سے ایک خبر کو نہ بڑھا چڑھا کے اپنے وہ ویورز کو بڑھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان عقیدے سے اس طرح بے خبر ہے، اس طرح بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لہٰذا سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان خالص سے نوازے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے، اور دنیا کی ذلت بھی، جو ذلت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مہنگائی کے شکنجوں کے اندر یہ قوم اسی وجہ سے ہے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور وہاں سونے کے دروازے لگاؤ، کوئی جنتی دروازے سے گزر رہا ہے اور کوئی سونے کے دروازے لگا رہا ہے۔ کہاں گئے آپ کے گنج بخش، کہاں گئے مشکل کشا، کہاں گئے کھوٹی کھری کرنے والے، کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ تو اب بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اللہ کے بندوں، کب توبہ کرو گے؟ مرنے کے بعد وہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔